اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دوسرے پارے میں یہ آیت کریمہ آیت بر کے نام سے وہ کہا محدثین مفسرین اس کو نام دیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دین کے تقریباً سارے پہلوؤں کو بیان فرما دیا ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. جہت قبلہ پر بحث کرنا کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو یہی نیکی نہیں. اصل بات اس میں مشرق مغرب سے یہود و نصارہ کے قبلے کی بحث تھی. تنبیہ فرما دی اللہ کریم نے کہ نیکی جہت قبلہ میں بحث نہیں بلکہ نیکی تو ایمان لا کر ایمان کی روشنی میں نیک کام کرنا پھر نیکیاں بنتی ہیں. تاہم اس میں پہلے پارے کے شروع میں جو تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے اسے بھی مفسرین نے اس میں بیان کیا کہ اس پر بھی بات ہوتی تھی. یہودی عیسائی بھی آپس میں الجھتے تھے. تو اصل بات قبلے کا تعین ہو جانے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. کوئی اگر کسی میں بحث کرتا رہے قبلہ ادھر ہونا چاہیے یا ادھر ہونا چاہیے تو اس بحث کا اس جھگڑے کا تو کوئی فائدہ نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ایمان کے سارے ارکان بیان کر دیے. یہ نیکی کی اصل بنیاد ہے. ایمان بنیاد ہے اور اس کے اوپر اعمال کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے.
من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اسماء و صفات میں، اپنے رب ہونے میں، اپنے الہ ہونے میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ والیوم الآخر، قیامت پر ایمان، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، والنبیین، انبیاء پر ایمان، یہ سارے نبی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں وہ سارے کے سارے سچے نبی ہیں۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے آنے سے سب کتابیں اور سب نبی جو ان کی شریعت تھی وہ عمل کے لحاظ سے منسوخ ہے، ایمان ان پر ہوگا۔ ارکان ایمان میں ایک اہم چیز تقدیر پر ایمان ہے، جس کا حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ ارکان ایمان کے طور پہ بیان ہوا ہے، اور بعض آیات میں بھی اس کا واضح تذکرہ ہے۔ بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، ایسے آیات کی احادیث تفسیر کرتی ہیں، احادیث کی احادیث تفسیر کرتی ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی شخص کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو وہ بھی ایمان میں بہت بڑا نقص ہے، بلکہ کوئی شخص وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، اگر اللہ کی طرف سے تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کی سب نیکیاں رائگاں اور فضول ہیں۔ فرمایا یہ ایمان کی بنیاد کے بعد اعمال کا سلسلہ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، جو صدقہ اور خیرات کے اصناف ہیں، اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اس آیت میں آپ حیران ہوں گے کہ اعمال کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے نماز سے بھی پہلے اور جو فرضیت زکوٰۃ ہے اس سے بھی پہلے اور جو دیگر اعمال ہیں اس سے بھی پہلے اللہ تعالی نے صدقہ خیرات کا بیان کر دیا۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ یہ صدقہ خیرات اس کا تذکرہ ہوا ہے فرضی زکوٰۃ کے مسئلے سے پہلے۔ یہ وہ صدقہ خیرات ہے جو ایک مسلمان اپنے مال سے کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے مال سے نہیں، اپنے نفلی مال سے کرتا ہے۔ اور اس میں صدقہ خیرات بھی ہے، مستحق کو دینا، اور اس میں تحفہ تحائف بھی ہے، عزیز و اقارب کو دینا، دوستوں کو دینا، تحفے کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اور اپنے عزیز و اقارب میں صلہ رحمی کرنا۔ یہ انفاق ایسا انفاق ہے کہ اس میں تو اتنی وسعت ہے کہ ایک مسلمان کا اپنا مال خرچ کرنا اپنے اہل و عیال کے اوپر، اس پر بھی ایک مسلمان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کے کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وآت المال علی حبہ، علی حبہ، اپنا مال اللہ کی محبت کی خاطر دے۔ کن کو؟ ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو بھی
اس کے عزیز و اقارب ہیں، ذوی القربہ، اس میں والدین آ گئے، اولاد آ گئی، بیوی بچے آ گئے، اور اس میں دیگر سارے رشتہ دار آ گئے، صلہ رحمی کا مسئلہ بھی اس میں آ گیا۔ والیتامى، اور یتیموں کو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم کفالت پاتا ہے۔ سب گھروں میں فرمایا بہترین گھر وہ ہے۔ عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو گیا، بچے چھوٹے رہ گئے، تو ان کو کسی ماموں نے، کسی چاچو نے، کسی نانا نانی نے، کسی دادا دادی نے شفقت کی اور ان کو اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش شروع کر دی، ان کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ دور کے رشتہ داروں کے بچے، قریب کے رشتہ داروں کے بچے، اسی طرح عام مسلمانوں میں سے کسی کا بچہ، بیٹی، بیٹا، اس کو کوئی اگر یتیم سمجھ کر اپنے زیر کفالت لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی زمین کے اوپر چنا ہوا گھر ہے، وہ چنا ہوا بندہ ہے، اور وہ بہترین گھر ہے اللہ کی زمین کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّاعِي لِلْأَرْمَلَةِ، بیوہ کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اور اس کے یتیم بچوں کی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی کمائی اس لیے کرتا ہے کہ میں اس کنبے کو پالوں، یا گھر میں وہ زیر کفالت ہیں یا اس کے گھر میں وہ زیر کفالت نہیں، اس کے محلے میں ہیں اور اس کے دائیں بائیں میں ہیں، دور نزدیک ہے، وہ اس گھر کے لیے جد و جہد کرتا ہے اپنے پاس سے یا لوگوں کی ترغیب دلا کے، ان بیواؤں اور ان بچوں کی کفالت میں جو محنت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معمولی شخص نہیں ہے، وَهُوَ كَصَائِمِ النَّهَارِ وَقَائِمِ اللَّيْلِ، وہ اللہ کے نزدیک ایسا عبادت گزار ہے جو ہر روز دن کو روزہ رکھنے والا ہے اور ہر روز رات بھر قیام کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کا ایسا ولی ہے کہ اس نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا اور اس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑا، رات بھر مصلے پہ کھڑا ہونے والا ہے وہ، اور دن بھر روزہ رکھنے والا ہے۔ اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ہر روز کا روزہ لکھتے جاؤ اور ہر رات کا قیام لکھتے جاؤ۔ اس لیے یتیموں پر بے دریغ مال خرچ کرنا چاہیے اور ان کو پالنا چاہیے۔ والمساکین وابن السبیل، عام مسکین، ضرورت مند مسکین، مہنا جس کے پاس اپنا مال یا ذرائع آمدنی اس کی جائز ضرورت کو پورا نہ کرتی ہوں، وہ مسکین ہے۔ جو اس کی کھانے پینے کی جو اس کی ضروریات ہیں وہ اس کے مال سے پوری نہ ہوتی ہوں، اس کے پاس ذرائع آمدنی نہ ہو، اس کا مال نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ آدمی اپنے وسائل اور اپنی ضروریات میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے اپنے مال سے، پھر بھی اگر وہ نہ پوری ہو رہی ہوں تو پھر وہ کسی کا تحفہ، ہدیہ، صدقہ قبول کر لے، دینے والے کو بہر صورت صدقے کا ثواب ملے گا۔ وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرے،
مسافروں پر، راہگیروں پر پانی پلا دیں، ان کے جانوروں کو چارہ دیں، کوئی راہگیر تمہارے پاس ٹھہرے تو اس کو اگلی منزل تک کا خرچہ دیں۔ مسافر سفر کی حالت میں گھوڑے کے اوپر بھی ہو اور کہے کہ میرے پاس خرچ کم ہو گیا تو فرمایا اس کو دے دو۔ والسائلین وفی الرقاب، اور ضرورتوں سے تنگ آ کر سوال کرنے والے سوالی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، انہیں جھڑکو نہیں، تم نہیں جانتے وہ صحیح معنوں میں ضرورت مند ہے یا وہ ایک مشغلہ بنائے ہوئے ہے۔ ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، کچھ نہ کچھ دے دو۔ وفی الرقاب، اور قیدیوں کو آزاد کراؤ، غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں پر خرچ کرو۔ بہت سے لوگ اس دور میں بھی چھوٹے چھوٹے جرمانے اور سزا میں جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ آرڈر ہوتا ہے یا اتنے مہینے جیل میں رہیں گے یا اتنا جرمانہ ادا کر دیں۔ وہ معمولی جرمانہ نہیں ادا کر سکتے، تنگ دست ہوتے ہیں۔ حکمت اس میں کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائے گا، قید سے باہر آ جائے گا تو وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کمائے گا اور وہ اپنی کمائی سے اپنے گھر کو چلائے گا۔ وہ اتنا غریب کنبہ ہے کہ وہ اس کو آزاد نہیں کرا سکتے، تو ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہو رہی ہوں گی ان گھر والوں کی، اور ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس پہلو پہ دیکھیے اسلام نے کتنی باریکی کے ساتھ رہنمائی کی ہے۔ پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، بھائی نیکی ہے نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑے، نماز قائم کرنا۔ نیکی ہے وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو شریعت نے نماز کے قواعد و ضوابط، اصول، اوقات، رکعتیں سب کچھ بتایا، اس سب کی روشنی میں نماز کی ادائیگی، اور جو زکوٰۃ کا مسئلہ شریعت نے سمجھایا ہے پورے نصاب کے ساتھ، اس کے مطابق زکوٰۃ، عشر، روپے پیسے کا، مال مویشی کا، سونے چاندی کا، فصل کا عشر دیانتداری سے دینا چاہیے، ورنہ مال پلیت رہتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، اس مال والا اس مال کو نیکی پہ خرچ کرے یا اپنے آپ پہ خرچ کرے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدوں کو پورا کرنے والے جب وعدہ پورا کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، بات گئی رات گئی کہتے ہیں، جو بات کر دی سو کر دی، نہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ وعدے کی پابندی، عہد و پیمان کی پابندی، یہ اسلام کا حصہ ہے، اس پر اجر بھی ملتا ہے۔ صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، تکلیف بیماری کی صورت میں ہو، تنگ دستی کی صورت میں ہو، جنگ مسلط ہو جائے، بیماریاں لاحق ہو جائیں، مال تلف ہو جائے، اولاد تلف ہو جائے، جس صورت میں بھی تکلیف آئے، فرمایا اس پہ صبر کریں، یہ نیکی ہے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر صدمے کی ابتدا کے موقع پہ ہی کر لینا چاہیے، اسی پر اجر ملتا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں ان صفات کے حامل نیکوکار جو اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اجمالاً اس آیت کریمہ میں اخلاق بھی سمجھا دیا ہے، معاملات بھی سمجھا دیے ہیں، عبادات بھی سمجھا دیے ہیں، عقائد بھی سمجھا دیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین۔